بلوچستان کے ضلع پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق انٹیلیجنس آپریشن میں دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیسی ساختہ بم برآمد کر لیے گئے۔ دہشت گرد علاقے میں تخریب کاری کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا آخری دن، گہما گہمی عروج پر سیاسی جماعتیں ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے میں مصروف۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آغا خان شاہی پولو گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ نون لیگ سکردو GBA 10 میں پاور شو کرے گی۔ انتخابی دنگل 7 جون کو سجے گا۔ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ گلگت بلتستان کے عوام نے آزادی اور ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیں اور وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، انہیں مایوس نہیں کریں گے۔ گلگت میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا انتخابی جلسے سے خطاب، کہا وقت آ گیا ہے کہ اس خطے کو آئینی حقوق دیے جائیں۔ گلگت کو ترقی کے تسلسل کی ضرورت ہے اور یہ خطہ سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے جہاں دنیا بھر کے سیاح آئیں گے۔ خرم دستگیر نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین پر ترقیاتی کاموں پر شیر کا نشان ہے۔ حفیظ الرحمان نے گلگت بلتستان کو وہ ترقی دی جو پہلے کسی نے نہیں دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 7 جون کو عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ گلگت بلتستان کو کراچی بنانا ہے یا لاہور۔ پاکستان کی سرزمین پر ترقیاتی کاموں پر شیر کا نشان ہے۔ وفاقی حکومت کا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر قائدین سے رابطہ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے قبل از وقت اسلام آباد واپس آنے کی اپیل۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے بلاول بھٹو کو سفری انتظامات کی یقین دہانی کروا دی۔ بلاول بھٹو نے دورہ گلگت بلتستان قبل از وقت ختم کرنے سے معذرت کر لی۔ بلاول شیڈیول کے مطابق جلسوں سے خطاب کریں گے۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو کی اسلام آباد واپسی کے لیے 6 اور 7 جون کے ٹکٹس بک ہیں اور وہ واپسی پر وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ سے ملاقاتیں کریں گے۔ مظفر آباد میں الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق آزاد کشمیر میں عام انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ گزشتہ روز قانون ساز اسمبلی نے کشمیری مہاجرین کی 12 نشستیں برقرار رکھنے کی قرارداد منظور کی تھی، جس میں کہا گیا کہ مہاجرین کی نمائندگی تاریخی اور آئینی حقیقت ہے۔ قرارداد کے مطابق انتخابی پیچیدگیاں دور کرنے اور سیاسی جماعتوں کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے اصلاحات اسمبلی کے ذریعے عمل میں لائی جا سکتی ہیں۔ آئینی اصلاحات عوام کے منتخب نمائندوں کا خصوصی اختیار اور مینڈیٹ ہیں۔ اس معاملے پر سیاسی جماعتوں، بار ایسوسی ایشن، سول سوسائٹی اور آئینی ماہرین سے مشاورت کی جائے گی۔ ایران کے ساتھ ڈیل کیے بغیر بھی افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ معاہدے کی صورت میں سپریم لیڈر سے ملاقات ممکن ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ڈیل کے تحت ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکے گا۔ ایران کے ساتھ معاہدے کی صورت میں آبدہ ہرمز فوری طور پر کھول دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امن قائم ہونا لبنان کے لیے اچھا ہوگا۔ لبنان کی صورتحال پر نظر رکھنی ہوگی۔ حزب اللہ سے لبنان کی صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات، پاک ایران تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کشیدگی میں کمی اور داخلی سلامتی کے امور پر بات چیت۔ دونوں وزرائے داخلہ نے خطے کے پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششیں تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ پاکستان ایک بڑا خود مختار ملک ہے اور کسی کے تابع نہیں۔ پاکستان کے دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ کثیر الجہتی تعلقات ہیں اور پاکستان اور چین میں تعاون انتہائی اہم ہے۔ پوٹن نے کہا کہ چین کے ساتھ تعلقات بڑھانا ہر ملک کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان اس تعاون میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گرد ہلاک۔
ISPR کے مطابق انٹیلیجنس آپریشن میں دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیسی ساختہ بم برآمد کر لیے گئے۔ دہشت گرد علاقے میں تخریب کاری کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا آخری دن، گہما گہمی عروج پر سیاسی جماعتیں ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے میں مصروف۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آغا خان شاہی پولو گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ نون لیگ سکردو GBA 10 میں پاور شو کرے گی۔ انتخابی دنگل 7 جون کو سجے گا۔ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ گلگت بلتستان کے عوام نے آزادی اور ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیں اور وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، انہیں مایوس نہیں کریں گے۔ گلگت میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا انتخابی جلسے سے خطاب، کہا وقت آ گیا ہے کہ اس خطے کو آئینی حقوق دیے جائیں۔ گلگت کو ترقی کے تسلسل کی ضرورت ہے اور یہ خطہ سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے جہاں دنیا بھر کے سیاح آئیں گے۔ خرم دستگیر نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین پر ترقیاتی کاموں پر شیر کا نشان ہے۔ حفیظ الرحمان نے گلگت بلتستان کو وہ ترقی دی جو پہلے کسی نے نہیں دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 7 جون کو عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ گلگت بلتستان کو کراچی بنانا ہے یا لاہور۔ پاکستان کی سرزمین پر ترقیاتی کاموں پر شیر کا نشان ہے۔ وفاقی حکومت کا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر قائدین سے رابطہ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے قبل از وقت اسلام آباد واپس آنے کی اپیل۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے بلاول بھٹو کو سفری انتظامات کی یقین دہانی کروا دی۔ بلاول بھٹو نے دورہ گلگت بلتستان قبل از وقت ختم کرنے سے معذرت کر لی۔ بلاول شیڈیول کے مطابق جلسوں سے خطاب کریں گے۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو کی اسلام آباد واپسی کے لیے 6 اور 7 جون کے ٹکٹس بک ہیں اور وہ واپسی پر وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ سے ملاقاتیں کریں گے۔ مظفر آباد میں الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق آزاد کشمیر میں عام انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ گزشتہ روز قانون ساز اسمبلی نے کشمیری مہاجرین کی 12 نشستیں برقرار رکھنے کی قرارداد منظور کی تھی، جس میں کہا گیا کہ مہاجرین کی نمائندگی تاریخی اور آئینی حقیقت ہے۔ قرارداد کے مطابق انتخابی پیچیدگیاں دور کرنے اور سیاسی جماعتوں کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے اصلاحات اسمبلی کے ذریعے عمل میں لائی جا سکتی ہیں۔ آئینی اصلاحات عوام کے منتخب نمائندوں کا خصوصی اختیار اور مینڈیٹ ہیں۔ اس معاملے پر سیاسی جماعتوں، بار ایسوسی ایشن، سول سوسائٹی اور آئینی ماہرین سے مشاورت کی جائے گی۔ ایران کے ساتھ ڈیل کیے بغیر بھی افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ معاہدے کی صورت میں سپریم لیڈر سے ملاقات ممکن ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ڈیل کے تحت ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکے گا۔ ایران کے ساتھ معاہدے کی صورت میں آبدہ ہرمز فوری طور پر کھول دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امن قائم ہونا لبنان کے لیے اچھا ہوگا۔ لبنان کی صورتحال پر نظر رکھنی ہوگی۔ حزب اللہ سے لبنان کی صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات، پاک ایران تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال، کشیدگی میں کمی اور داخلی سلامتی کے امور پر بات چیت۔ دونوں وزرائے داخلہ نے خطے کے پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششیں تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ پاکستان ایک بڑا خود مختار ملک ہے اور کسی کے تابع نہیں۔ پاکستان کے دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ کثیر الجہتی تعلقات ہیں اور پاکستان اور چین میں تعاون انتہائی اہم ہے۔ پوٹن نے کہا کہ چین کے ساتھ تعلقات بڑھانا ہر ملک کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان اس تعاون میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔